الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ عزت و شرف کے لائق مہمانان ذی وقار، علماء کرام، مشائخ اعظام، ثناخوانان شیر لسان، منتظمین، شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسین منظر اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ہمارا اور آپ کا انتخاب، یہ رب قدوس کی وہ کرم نوازی ہے کہ جو ہر کسی کا مقدر نہیں بنتی۔ اس وقت دو قسم کے طبقات بڑی توجہ کے حامل ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو ذکر رسول کرتا ہے اور دوسرا وہ جو ذکر رسول سنتا ہے، اور ان کی تربیت کرنے والے وہ ماں اور باپ جنہوں نے نامساعد حالات میں، مشکلات میں، درد و آلام میں اپنے بچوں کو پالا پوسا۔ کہیں غربت کی چیخیں اٹھ رہی تھی، کہیں مہنگائی کی وجہ سے سفید پوشوں کی سفید پوشی ظاہر ہو رہی تھی، رشتوں میں دراڑیں، خون کا سفید ہونا، مختلف جرائم کا ارتکاب، یتیموں کی یتیمی، مظلوموں کی مظلومیت، بڑے لوگوں کی بڑی بڑی حرکتیں۔ ان تمام تر حالات میں جس ماں نے، جس باپ نے آپ کو یا رسول اللہ کہنا سکھایا، کیا اس موقع پر ان کے لیے دعا کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ جہاں اپنی مسجد کے امام صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ جہاں اپنے خطیب صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سناتے ہیں، وہیں پر آپ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کیا کریں۔ اگر وہ تھوڑی سی سستی سے، کاہلی سے کام لیتے، آج آپ کی زبانوں پر کبھی حضور کے خلاف، کبھی حضور کی آل کے خلاف، کبھی حضور کے صحابہ کے خلاف، کبھی امت کے اولیاء بندگان خدا کے خلاف باتیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے کہ آج آپ علماء کا بھی ادب کرتے ہیں؟ یعنی سارے نہیں، تھوڑے تھوڑے، ہلکا پھلکا ادب۔ پھر آپ ہر ولی کا بھی ذکر کرتے ہیں، آپ غوث جلی کا بھی ذکر کرتے ہیں، آپ مولا علی کا بھی حیا کرتے ہیں،
آپ مصطفیٰ کی عظمت و شان پر بھی اپنی جان لٹاتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ ان رشتوں کو کبھی فراموش نہ کریں۔ اولیاء کے ساتھ اور علماء کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو پکا کریں، اور والدین کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ والدین کے ساتھ محبت کرنا ویسے بھی بڑا ضروری ہے۔ انشکر لی ولوالدیک۔ تو یہاں پر میں جو خاص بات آپ کے لیے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، ہر سال امت کے اولیاء اور علماء کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے مجھ سے وہ اور طرح کی ہے۔ اتنی دور سے بندہ بلایا ہے، کوئی دو چار شعر سنائے گا، کوئی نوٹوں کی بارش ادھر سے ہوگی، واہ واہ سبحان اللہ، ساؤنڈ کا الگ ایک شور شرابہ ہوگا، تو لیکن جب سب کچھ آپ کی توقع کے خلاف ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس مسند پر بیٹھنے والا بندہ کتنا مجبور ہے۔ کیوں جناب؟ پیسے سے کس کو پیار ہے؟ پیسے کے لیے تو سیاستدان اپنا وقار بیچ دیتے ہیں، ملک کا سودا کر دیتے ہیں۔ جلال الدین اکبر کو بھی پیسے والوں نے گمراہ کیا نا۔ اس نے کہا کہ بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں، کوئی ایسی بات نہ کرنا، بات وہ کرنا جو بادشاہ کو پسند ہے۔ تو پھر انہوں نے وہی باتیں کی اور وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ تو احسان ہے حضرت باقی باللہ کا، ان کے فیوزات کا، حضرت مجدد الفسانی کا، جنہوں نے اپنے فیوزات سے، اپنی برکات سے اس بر صغیر پاک و ہند میں مصطفیٰ کے علم کے، مصطفیٰ کے دین کے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ کل کی طرح مصطفیٰ کا پرچم بلند رکھا، کل بھی مصطفیٰ کا چرچا تھا، آج بھی مصطفیٰ کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا۔ میرے امام، میرے مصطفیٰ کا تو چرچا رہے گا، آپ کا بھی چرچا رہے گا، ان کا چرچا کرنے والوں کا بھی چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں۔ اچھا جی، علماء کی ذمہ داریاں میں نے کہا تھا کہ بڑھ جاتی ہیں۔ آپ کہیں کہ نہیں جی ایسا تو نہیں ہے، کوئی کھانے کا مینیو چینج ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس جب محفل کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو آپ کی زبان پر کیا لفظ ہوتے ہیں؟ پکانا کیجئے۔ یہ نہیں کہتے کہ محفل کتنے بجے شروع ہونی آتے تھے، محفل مکانی کتنے بجے تھے۔ تو ہمارے تو بول ہی بدل جاتے ہیں، لیکن ان علماء سے طرح پوچھیں ان کی ذمہ داریوں میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ آج اگر وہ مبغوض نے، وہ ایک مغضوب نے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لفظ امی کا غلط ترجمہ اور تشریح کی اور لنصف عن کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے، اس کا جواب ان لنگر کھانے والوں نے تو نہیں دینا، ان کا جواب تو مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والوں نے دینا ہے۔ کل بھی کالے پانی کی جیلوں کو آباد کرنے والے اپنے بدن کٹوا کر اور ان کے اندر وہ مرچیں نمک بھروا کر پھر استریوں کے ساتھ ان کے بدن کو داغا جاتا تھا۔ وہ مسجدوں سے جوتے چرانے والے نہیں ہوتے تھے، وہ لنگر لے کر گھروں کو جانے والے نہیں ہوتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کبھی وہ مسجد تدریس پر بیٹھتے ہیں، کبھی وہ محراب و منبر پر بیٹھتے ہیں، دنیا دار سے وفا کرتے ہیں۔ ارے کیا کہنا، یہ کبھی مصطفیٰ کی آپ سے وفا کرتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے صحابہ سے وفا کرتے ہیں، اور کبھی تاجدار کائنات کی عظمت و شان کے پہرے دار بنتے ہیں۔ رسول اللہ کہیں وہ مرزے کا فتنہ ہو، وہ دجال زمان کا فتنہ ہو جو کبھی تاجدار کائنات اسلام کے صحابہ پر بھونکتا ہے، کبھی حضور کی آل پر بھونکتا ہے۔
مولوی نے جڑے تانوں چنگے نہیں لگدے، اے مولوی دا رنگ کالا ہے، ایندا رنگ چٹا ہے، اے مولوی چھوٹا ہے، اے مولوی بڑا ہے، مرو تسی سیاز ویندے رہندے ہو، ادھر مصطفیٰ کی عظمت و شان دے حملے ہوندے نے۔ ندامو ان حرکتوں کو چھوڑو، آج علماء کے دست و بازو بنو اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و ناموس کے پہرے دار بن کے دکھاؤ۔ کیا خیال ہے؟ یہ باتیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ پھر میں معذرت کروں گا، اور دوست احباب تو جڑے توقع کچھ ہور لے کے آئے سن، کئیاں میرے کانے چ بھی آکھیا ہے، وہ بھی سنانا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک آپ کی فرمائش ہے اور ایک اس مسند کی ذمہ داری ہے، کیا کریں؟ کدھر جائیں جناب؟ سن لیں ایک بات، عقلی طور پر آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گا۔ آپ مسجد کے نمازی ہیں اور آپ کا بیٹا جس کی آپ دن رات تربیت کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کی توقعات کے خلاف ہو جاتا ہے، مجمع عام میں جاتا ہے، لوگوں کے درمیان ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ جیسا نہیں نکلتا، یا آپ جیسا تو چھوڑیں، جس طرح آپ چاہتے ہیں وہ ویسا نہیں بنا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کے انداز تربیت میں کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی۔ اب اگر آپ کا دل و دماغ حاضر ہے تو اس بات کو ذرا ذہن نشین کر لیجیے گا، خاص طور پر وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اسکول کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے، شعبہ علم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یا ان کا سوسائٹی کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہ اس بات کو ذرا غور سے سن لیں۔ یہ جو معاملہ تربیت کا ہے، مربی پر بہت بھاری قسم کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بندہ اگر ڈی ٹریک ہو گیا تو تربیت میں کمی رہ گئی ہے، تربیت کرنے والے کا انداز تربیت درست نہیں ہے۔ آج 2024 کے اندر اگر کوئی بندہ یہ کہے نبی کے صحابہ ایسے تھے، نبی کے صحابہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، فلاں موقع پر دوڑ گئے، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، کوئی اٹھ کے کہتا ہے جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک آ رہا ہے، بڑے بڑے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں، بڑے لوگ خوش ہو رہے ہیں، یہ وہی بندہ ہے جس نے کہا تھا کہ شاہ سوار کربلا امام حسین جو تھے وہ باغی تھے، حسین باغی تھے اور یزید اکبر تھا۔ آج اس کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے۔ سنو جو میں کہنا چاہتا ہوں، اگر حسین کو کوئی باغی کہے، حضور کے صحابہ پر اعتراض کرے، اس کو ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ صحابہ کی تربیت بھی مصطفیٰ نے کی ہے، حضور کی آل کی تربیت بھی حضور نے کی ہے۔ تو اگر وہ حق پر نہیں ہے تو در پردہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضور نے تربیت نہیں سی، یا حضور کا انداز تربیت صحیح نہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں نے قرآن پڑھ کے یہ بات کی ہے، فلاں نے حدیث پڑھ کے یہ بات کی ہے۔ میں آپ کو ایک کلیہ دے جاتا ہوں، خان کا ہی کلیہ، یاد رکھیں، ہدایت ہر بندے کے پاس ہوتی ہے، جو بھی قرآن پڑھے اس کے پاس ہدایت ہوتی ہے، پیغام ہدایت ہوتا ہے۔ اب یہ پیغام ہدایت آپ نے لینا کہاں سے ہے؟ اس کے لیے قرآن نے ہمیں ایک معیار دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں سے ہدایت لینی ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جن پر تو نہیں نام کیا۔ یہ استثناء کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ ہدایت کا سبق اور درس تو بڑے بڑے یہ کریں گے۔ مسیلمہ کذاب نے بھی کہا تھا میں ہدایت پر ہوں، ابو جہل نے بھی کہا تھا میں ہدایت پر ہوں، ابو لہب عتبہ شیبہ نے بھی کہا تھا میں ہدایت پر ہوں، سوسائٹی کا علم میرے پاس ہے۔ فرمایا نادان، تیرے پاس سوسائٹی کا علم ضرور ہے، خلاق عالم کا علم ابو بکر صدیق کے پاس ہے۔ جو تیرے پاس ہدایت ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ہدایت وہ چاہیے
کہ جو ہدایت یافتہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ بھی ہو. تو حضور کے صحابہ پر اعتراض اور حضور کی آل پر اعتراض، یہ کس پر اعتراض ہوتا ہے؟ حضور کی تربیت پر مری ہوتی ہے. اب بتاؤ کوئی آپ کے سامنے حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرے تو آپ خاموشی سے مطلب وقت گزار دیں؟ حضور کی آل پر کوئی بات کرے آپ کہیں بھائی خاموش ہو جاؤ، آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ہم، اس لیے کہ میرے صحابہ کو صحابہ بنایا ہی مصطفیٰ نے، اور حضور کی آل ان پر جو کرم نوازیاں ہیں وہ تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. آج اگر آپ نے یہ سارے معاملات، آپ نے یہ ساری چیزیں اگر آپ نے اگنور کر دی تو پھر یاد رکھو دوسری اگلی دلیل آپ کو سمجھا کے آپ کی ذہن سازی کرنا چاہوں گا. جنہوں نے براہ راست مصطفیٰ سرکار سے علم حاصل کیا، براہ راست انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ حضور سے علم بھی حاصل کیا، تربیت بھی لی، کردار سازیوں کے حضور نے فرمائی، اگر ان کا ایمان آپ کے نزدیک مشکوک ہے، اگر ان کی زندگی کے وہ واقعات جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے اور آپ نے ان پر انگلی اٹھانا شروع کر دی، اگر ان کا ایمان آپ کی نظر میں مشکوک ہے جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے تربیت پائی، تو پھر آپ کے ایمان کا کیا بنے گا جناب؟ آپ کا ایمان کدھر گیا؟ 14 صدیاں پہلے جنہوں نے بدوہا والا بکڑا دیکھا، جنہوں نے لیل دیا زلفاں دیکھیا، علم نشرہ دا سینہ دیکھیا، صاحب مدینہ دیکھیا، جنہوں نے حسین دیکھیا، حسن دیکھیا، ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، علی کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، ابو ہریرہ کو دیکھا، حضرت حذیفہ کو دیکھا، مصعب و سہیل کو دیکھا، حضرت اکرمہ کو دیکھا. اللہ اکبر جل شانہ، ان کے بارے میں تو یہ بات کرتا ہے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں. توجہ، آپ کو اس بات کا علم اور ادراک ہونا چاہیے. آپ دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. پورا مہینہ ہو گیا ہے، محفلوں میں جاتے ہیں، کہیں پر لوگ جوتوں سے لڑ پڑتے ہیں، کہیں پر لوگوں کو اس بات پر لڑتے دیکھا کہ انہوں دال کٹ ملی ہے، مینوں بہت ہی ملی ہے، یہ رشتہ دار ہے نا، میں رشتہ دار نہیں، میری جُتی چکی گئی ہے، میں محفل چاہے میری جُتی چکی گئی ہے، میں کہ اپنی زبان بند رکھ، تیری جُتی چکی گئی ہے، تیرا دل ٹوٹ گیا، میرے مصطفیٰ سے دندان رحمت شہید ہوئے. میرے آقا اسلام کے صحابہ کے تو بدن کٹے ہیں، تو دین کا پیغام سننے آیا، تیرا جوتا گم ہو گیا، تو نے آسمان سر پہ اٹھا لیا. نادان، تجھے غور سے اس بات کو ذہن میں سن کے بٹھانا چاہیے، اس دین کے لیے ایک جوتا گم ہوا تو تیری یہ حالت ہو گئی. صحابہ کرام کی تو گردنیں کٹ گئی تھی. کوئی ادب ہوتا ہے نا محفل کا، کوئی حیا ہوتا ہے، کوئی تہذیب ہوتا ہے. آپ نے تربیت کے سارے قرینے بلا دیے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کی امت کا جو مزاج ہوتا تھا، آپ نے سارا وہ مزاج ہی خراب کر دیا. یاد رکھیں، علم دو طرح سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ کئی اس کے اسباب ہیں، کئی ذرائع ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک آپ اپنے استاد محترم کے سامنے جاتے ہیں، ذہن تلفظ کرتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کو نظر سے پڑھایا جاتا ہے، صحبت سے آپ کو علم سکھایا جاتا ہے. یہ فیصلہ بات قریب ہے، یہاں پر حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ بابا جی میرا منڈا تھوڑی تربیت دینا چاہیے تو انہوں اپنے کو رکھ لو. آپ نے فرمایا بی بی لے جا کے تیرے پڑھا، جا کے تیرے کم لوا، یا تیرے انہیں کہا نہیں بابا جی تھوڑی خدمت اچھی رکھنا، تھوڑے کول ہی رہے. آپ نے پھر فرمایا کہہ لگی بابا جی تھوڑی میں چلو پٹھے پٹھے پائے گا، ٹھیک ہے تھوڑی چار پہ بچھائے گا، تو وضو کرائے گا، چھوٹے موٹے انہیں کام کروایا. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے رکھ لیں. صبح سے شام تک
حضور محدث عالم کی خدمت میں لگا رہتا، کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے۔ ادھر درس نظامی کے طلباء، ان کے کورس کی تکمیل ہوئی، دستار بندی کا موقع آیا، بڑے بڑے صوفیاء، اتقیاء، اصفیاء، بڑے بڑے علماء، فضلاء، مفتیان کبار تشریف فرما ہیں، سب کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ اچانک حضور محدث اعظم اسٹیج پر آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یارو میری اماں جان پٹھے پانا ملی کتنے ہوئے؟ حضور قریب ہی ہے، اسی طرح میلے کچیلے کپڑے پائے ہیں، فرمائے ادھر آ گیا، قریب بلایا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی دستار بندی فرمائی۔ پوچھا کہ جناب نے بھی کہا دستار بندی کی تھی، فرمایا ساڈا خدمت گزار نہیں۔ اللہ نے اس کو شان یہ عطا فرمائی کہ کتابیں پڑھنے والے جہاں اٹک جاتے وہاں اس بابا جی کی بھینسوں کو چارہ ڈالنے والے پوچھتے تینوں پتہ کسے شہر دا؟ وہ آتا ہاں جی میں دس رہا، تو وہ بتا دیا کرتا تھا۔ تو یہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں بزرگوں کی کہ وہ کس کس انداز سے وہ بات سمجھاتے ہیں۔ میرے حضور خواجہ غلام حمید الدین مظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ جو صاحب زراعتی ہے نا، یہ علم صد کی ایک کتاب ہے زراعتی شریف، اس کے جو مؤلف تھے، مصنف تھے، تو ایک نام کے دو بندے تھے، ایک کا رنگ سفید تھا اور ایک کا رنگ سیاہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، اور آپ سرکار جب بھی کسی کو خلافت عطا فرماتے اس کی طرف آپ کو اشارہ ہوتا اور آپ عطا فرما دیتے۔ آپ نے بلایا، فرمایا کہ فلاں بندے کو بلاؤ، نہ کہ جناب وہ تو نہیں ہے کہ جڑا کالے رنگ دا نا اس سے نام دا وہ ہے ہوتے۔ دوسرے دن پھر پوچھا، نہ کہ جناب وہ چٹے رنگ والا کوئی نہیں ہے تو اس سے نام دا دوسرا بندہ جنہ رنگ کالا ہے وہ اٹھے ہے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہوا، فرمایا چل یار نہیں ہونے دیو۔ جب وہ آیا آپ نے اس کے سر پر ٹوپی پہنائی، دستار باندھی اور اس کو سینے سے لگایا اور اس کو ولایت بھی عطا فرما دی اور اس کو علم بھی عطا فرما دی۔ فخر الدین نام تھا ان کا، فخر الدین زراعتی۔ انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے پھر جناب زراعتی کے نام سے ایک کتاب لکھی جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ صوفیاء چاہیں تو اپنی نگاہ سے بھی کسی کو علم عطا فرما سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج کے دور کا حضور کی امت کا ولی جو ہے وہ اتنی شان رکھتا ہے تو حضور کے صحابہ اور حضور کی آل کا کیا مقام ہو۔ اس لیے ایک تو اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو علماء کی ذمہ داریاں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، تو علماء کے ساتھ سوتیلی ماؤں والا سلوک کرنے کی بجائے ان کے دست و بازو بنیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کو قوت فراہم کریں۔ علم ان کے پاس ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے، یہ اکیلے ہیں، آپ کے پاس افرادی قوت ہے، ان کے پاس جو ہے مدارس کے طلباء ہیں، ان کو لے کر یہ حضور کے دین کی سرحد پہ کھڑے ہو جاتے ہیں پیرا دینے کے لیے۔ لہذا آپ ان کا دست و بازو بنیں، ان کے ذریعے مسجدیں آباد ہیں، ان کے ذریعے آستانے آباد ہیں، آستانوں پر جہالت کا سایہ منڈلا رہا ہے، آستانوں کو اور مساجد کو جہالت سے پاک کرنا ہوگا، ہر حال میں حضور کی امت کے علماء کو ساتھ دینا ہوگا۔ مولویوں کی گل ہے کہ سبحان اللہ کہ مٹھی بیٹھ گئی ہے، پھر بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ لو جی میلاد پاک کی گل کرنی ہے، تھوڑی اجازت ہو بیتے ذرا تھوڑا ذوق بنا لیے کوئی۔ سب تو اونچی شان والا آ گیا بھائی، سب تو اونچی شان والا
بولو سب تو اونچی شان، شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا، سب تو اونچی شان، سب تو اونچی شان والا آ گیا، بیالی سب تو اونچی شان والا۔ رب الجلال نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کیسے فضیلت عطا فرمائی ہے؟ فرمایا ان میں سے وہ بھی ہیں کہ منہم من کلم اللہ، جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کا ذرا اسلوب دیکھیے گا، فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو، نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے جو نبی اور رسول ہیں نا، ان میں بعض کا مرتبہ بعض سے کم ہے، نہیں، فرمایا بعض کا مرتبہ بعض سے زیادہ ہے۔ لفظوں پہ غور کریں آپ، جی جی، بعض کا مرتبہ بعض سے بلند ہے، یہ نہیں کہا کہ بعض کا مرتبہ بعض کو کٹ دے۔ سبحان اللہ۔ گویا یہ فرما دیا گیا کہ جدوں میرے نبیاں دی واری آوے، جدوں میرے رسولاں دی واری آئے کہ ادو کمی والی تے گل کرنی نہیں، ادو ہمیشہ فضیلت والی گل کرنی، ادو کی گل کرنی ہے؟ سبحان اللہ نہیں، ادو فضیلت والی، ادو انہاں دی عظمت و شان دے ڈنکے بجانے نے۔ یا اللہ تو اپنے نبیوں کو کتنی عزت عطا فرمائی ہے، یا اللہ تو اپنے نبیوں کو کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا میرے بندیوں میرا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، یا اللہ کی فرمایا، فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا اسی اپنے ابراہیم نو اپنا خلیل بنا لیا ہے، ابراہیم نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اسماعیل نے ذبیح بنا لیا ہے، موسیٰ نے کلیم اللہ بنا لیا، حضرت عیسیٰ نے روح اللہ بنا لیا، آدم نے صفیح اللہ بنا لیا۔ یا اللہ اینا سارے نبیوں تے رسولوں کو تو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ رب فرماندا ہے اے ساری شاناں ایک پاسے نے مکہ کے اندر تشریف لے والے آمنہ دے لال میں اپنا حبیب بنا لیا ہے۔ یا اللہ تو ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اللہ اکبر جل شانہ، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ ایک کون ابراہیم علیہ السلام نے جن
قدم لگے نے نماز والی جگہ بن گئی. ذرا اندازہ کرو ابراہیم سرکار دے دل دا کی مقام ہوگا. سبحان اللہ. آپ دے دل دا کی مقام ہوگا. آپ دے قدماں دی یہ شان ہے. آپ دے دل دا کی مقام ہوگا. سبحان اللہ. آپ دے دل کی شان ہوئے گی. اے مقام ابراہیم میرے آقا علیہ السلام دے حضور دے صحابہ میرے آقا علیہ السلام دے امت دے اولیاء سارے نے ابراہیم علیہ السلام آپ کو جدیم دے ڈکلیئر کیتا تاجدار کائنات علیہ السلام آپ سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل پاک دے وچوں نے آپ دعائے ابراہیم نے بشارت عیسیٰ نے کہنا ہے جانما حضرت ابراہیم دی بڑی شان ہے. اگر گل کی جائے جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی رب الجلال نے قرآن کے اندر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. فرمایا میں خبر دینا وا جو تسی کرو کھا کے آئے ہو اور جو کچھ گھر کے اندر ذخیرہ کر کے آئے ہو آپ مٹی دے پرندے بنا کے پھونک مار کے نے اللہ انہاں دے اندر چاند پیدا کر چھڑدا ہے. آپ سرکار پانی دے تے بھی چلدے نے کوڑیاں دے جسم دے تے ہاتھ لاندے نے اوتھے جناب علی شفا مل جاندی ہے. انیاں دی اکھاں تے ہاتھ لاندے نے انہاں نوں شفا مل جاندی ہے. حضرت نوح علیہ السلام دی کی شان دساں بیڑے دے اندر بیٹھے نے آپ دے وجود دی برکت ہے یہ ساری دنیا پانی دے اندر غرق ہو گئی ہے. جس بیڑے دے اندر آپ بیٹھے نے وہ بیڑا تردا رہا. میں کہنا وا حضرت آدم دی بڑی شان ہے حضرت نوح علیہ السلام دی بڑی شان ہے پر آپ پتہ کریے اس سونے دا وہ جڑا سونیا دا تاجدار آپ پتہ کریے اس سونے دا وہ جڑا سونیا دا تاجدار ہویا. آدم چشتی پکار کے کہنے لگے فرمان لگے تو سارے دی عظمت و شان ویکھیے سارے دی مرتبہ سارے اعلیٰ لیکن تو میرا وہ محبوب نہیں دکھا. سبحان اللہ. بھئی تم میرا محبوب نہیں دکھا تے جنوں ویکھ کے جب شرماوے تے بجلی ڈردی اور عشق نہ مارے تے متا بیٹ بھی ہو جاوے تے علم ہو دیکھتی شان کی پوچھنے اقلاں وچ نہ آوے عقل ہوتی دی شان کی پوچھنے تے علماں وچ نہ آوے تے جے سیر کرن نہیں جاوے تیرا بڑا بڑا عرش سجا میرے حضور وہ ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے سارے نبیوں کو معجزے عطا فرما کر بھیجا میرے مصطفیٰ کو معجزہ بنا کر بھیجا. پھر اپنے امام کی زبان میں بات کر لو. میرے امام نے کیا کہا تھا آپ کہتے ہیں معجزے انبیاء کو خدا
معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، پر معجزہ بن کے آیا، ہم محبت نہ بولو، معجزہ بن کے آیا۔ امام نے کمال کر سکی، جتنے کسی نے تھوڑا بہکان کی کوشش کی تھی، میرے امام لشکر رسول ہوتے آپ کا مددگار بڑے انہاں کہا جو نان پارا ریاست انواب ہے تے اپنی قصیدہ خانی کرنے والے نے بڑے پیسے دیندہ، بڑے نام کرام دیندہ تے جناب تسی بھی بڑے اچھے شاعر ہو تے تسی بھی کچھ لکھو تے پھر میرے امام نے فرمایا چلو لکھنے ہیں۔ میرے امام کا پھر قدم اٹھیا، آپ نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے، دونوں طرح پڑھی جائے، وہ کمال حسن حضور ہے اور وہ کمال حسن حضور ہے۔ یہ کو کم کرے جی کہ گمان نقش جہاں نہیں، نقش دا جتھے گمان تک نہیں، وہ حضور کی وہ عظمت و شان ہے، حضور کا کمال ہے، حضور کے حسن کا۔ یہی پھول خار سے دور ہے، زمانے کے اتنے ہر پھول دے نال کرنا ہوتا ہے، پر فرماتے ہیں کہ آمنہ کا پھول وہ پھول ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، اور ہر موم بتی ہر بتی جدو بالی دیئے پہ آپ تو ہم ہی نکلتا ہے، ہندہ کہ نہیں؟ اے جڑے کار رات کو موم بتی بال کے سوندے نہیں، سوئے ساگی دیا نہ سنگاری ہو جاؤں دیا ہندیا دے کہ نہیں؟ کیوں وجہ کی ہے کہ اے جڑی روشنی ملتی ہے اے نال منہ ہی کالا کر دی ہے، لیکن فرماندے نے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، میرے حضور وہ روشنی ہے، وہ نور ہے کہ نور ہے لیکن دعا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آپ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور فرمایا کہ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ اور تیرے آگے یوں ہے طبع نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جامع منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور رہا مسئلہ اس نواب کا، اس نواب دیا سی کتنا سی، فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، احمد رضا دی ماں وہ نہیں جنہیں وہ پتر جمعہ جڑے مالداراں دی تعریف کرتا ہے، فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کیوں میں گدا ہوں اپنے قریب، میں گدا ہوں اپنے، میرا دین پارا نہ نہیں، وہ تو لفظ ہی اٹھا کے کرتا ہے، میں روٹی کو کرا لا میرا نہیں دین، کہ روٹی ٹکر دے پیچھے بندہ اپنا دین بیچے دے، فرمایا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پاڑی ذرا محبت رہا ملاشی کا موسم ہے نا۔ اچھا یہ بھی بڑا استاد صاحب علامہ اشفاق صاحب بڑا علمیہ کے ربیع الاول سے بھی آکھنا پہنتا نال پڑھو، حالانکہ ہر بندے کو خود پتہ ہے کہ اساں بھی حضور دی تاریخ کو توصیف کرنی ہے۔ میں ادھر میاں صاحب کی موجودگی کے اندر ایک گل کی سی، میں کہ دنیا کے اتنے بڑے بڑے عاشق ہوئے نے تے بڑے بڑے عاشقاں دا چرچا لوکاں نے کیتا، انہاں کہ جناب رانجھے نے ہیر نال بڑا پیار کیتا، سونی مئی بات دا بڑا پیار، سسی پنو دا بڑا پیار ہے۔ میں کہا رانجھیا اوے پنو اوے مئی وال تساں ہیراں سونیاں ویکھیاں نے، تساں ویسے کرنی دا عشق نہیں ویکھیا، تساں بلال حبشی دا عشق نہیں ویکھیا، تساں صہیب رومی دا عشق نہیں ویکھیا، تساں حضرت خزیمہ دا جذبہ نہیں ویکھیا۔ فرمایا تہاڈی محبت دفع، محبت وہ ہے جو اویس نے مصطفیٰ سے کی ہے، محبت وہی ہے۔ میری امام کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بولیے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، بڑے خاک ہو
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کام والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ کاش اگلا سال آئے، میں علامہ شباز صاحب، حضور میاں صاحب، تسی سارے حضور دے دیوانے 12 ربیع الاول دا دن ہوئے تے گنبد خضرا دا سایہ ہوئے تے بیٹھ کے حضرت حسان کی سنت بھی ادا ہو، میلاد والے آقا کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوں بھی پریشانیاں ہون کے بھی جا سکتے ہیں۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ غریبی جان نہیں دیتی مدینے یا رسول اللہ، غریبی جان نہیں دیتی غریبی جان نہیں دیتی مدینے یا کرم کر دو کرم کر دو خدا یا حضور کرم فرما دے انشاءاللہ پھر ربیع الاول کا مہینہ اسی حضور دی بارگاہ وچ گزارا گے۔ برادران جی وقار میرے مصطفیٰ علیہ السلام حضور کو رب کائنات نے سارے نبیوں سے بڑھ کے شان عطا فرمائی۔ میں کہوں گا کہ سارے نبیوں کو میرے رب نے مصطفیٰ کی وجہ سے شان عطا فرمائی۔ سارے نبی اعلیٰ، سارے نبی شان والے، عظمت والے، لیکن سب سے اولا والا، سب سے اولا والا۔ لو جی یہ تے گلاں ہو گئیاں سوکاری، ہن آخری ایک دو گلاں کر دی، وہ تھوڑیاں جے کوڑیاں نے، وہ کی نے حضور دا میلاد منان والے، حضور دا ذکر کرنے والے اگر بد اخلاق نہیں تو مطلب ہے کہ انہوں نے حضور دا میلاد منایا ہے، حضور دی سیرت نہیں پڑھی۔ حضور دا میلاد منان والے اگر چور نے، امانت وچ خیانت کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، غیبت کرتے ہیں، چگلی عیاری مکاری بدکاری کرتے ہیں، ان کا مطلب ہویا کہ پھر یار دے نال پیار اتوں اتوں میں دلوں سے کوئی نہ ہوتا۔ جیڑی قوم نے مسجد کے اندر آ کے بھی رب رسول کا ذکر سن کے بھی اپنی صلاح نہیں کرنی، انہوں نے شاید جبریل امین کا انتظار ہوئے گا کہ جبریل نے آنا ہے، انہوں نے ساری طرف وہی لے کے ہونی ہے کہ جناب تسی یہ کام نہ کرو۔ انہوں نے واسطے بری خبر ہے کہ جبریل تھوڑے ال کوئی نہیں ہونا، جبریل صرف میرے مصطفیٰ کی طرف آنا ہے، اس تو پہلے نبیاں کی طرف آئے، رسولوں کی طرف آئے، میرے مصطفیٰ کی طرف وہی لے کے آئے، تو ہن جبریل نے وہی لے کے نہیں ہونا، لہذا تانوں جو کچھ لبنا ہے وہ در مصطفیٰ تو لبنا ہے، حضور دے تک تو لبنا ہے۔ حضور دی سیرت طیبہ دے نال اپنی کردار سازی دا عمل جڑا ہے انہوں تیز کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تواڈے بچے جدوں بڑے بڑے ہو جانا 7 سال کے ہو جاتے ادو نہ نماز آکھو نالے انہوں نے بستر علیحدہ کر دیو۔ اساں کیتے نہیں بستر علیحدہ؟ کیوں جی دسو کسے؟ کیوں جناب نماز کا حکم دینے ہاں کیا سی بستر علیحدہ کرنے ہاں 10 سال کے ہو جان تے سختی دے نال کدی نماز واسطے آکھیا ہے کہ نہیں آکھیا؟ ساڈے بچے مسجد پڑھنے واسطے جان یا نہ جان کوئی گل نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ ہاں اگر ساڈا بچہ نہیں پڑھیا یہ مسجد امام کا قصور ہے کہ ساڈا بچہ کیوں نہیں پڑھیا، مسجد نہیں آتا رہا تو ساڈا قصور ہے نہیں، اگر وہ پڑھیا نہیں تو پھر مولوی صاحب کا قصور۔ کیسی خوبصورت بندی ہے، جی میلاد پاک کے موسم کے اندر ایک بڑا میسج وائرل ہوا، وہ کسی نے جناب ٹویٹر کیتا، ان پڑھیا نے بھی شیئر کر دیتا، لوگوں کا سر خانہ شعور کہڑا نا ایک کمزور یا لیک ہے کہ شعور لیک ہو جاتا ہے، شعور ٹھہرتا نہیں۔
انہیں کہتے دیکھو جی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا میلاد کیسے منایا تھا کہ ہر پیر کو حضور روزہ رکھتے تھے، لہذا حضور کا میلاد ایسے مناؤ کہ کچھ بھی نہ کرو، نہ محفلیں کرو، نہ جھڑیاں لگاؤ، نہ لائٹنگ کرو، نہ علماء کو بلاؤ، کچھ بھی نہ کرو، بس روزہ رکھو۔ دیکھو نا حضور نے اپنا میلاد ایسے منایا تھا۔ میں کہ جناب کسی آدمی نہیں دے کولوں بیٹھ کے حدیث پڑھی ہوندی نا، وہ تینوں حدیث سے فوائد سے کہ جڑا فائدہ صرف تو منتخب کیتا ہے نا گلا وہی نہیں۔ یہ اصل سنت کیویں بنتی ہے کہ حضور نے جب اپنا برتھ ڈے منایا تھا، اپنا جنم دن منایا، اپنی سالگرہ کی، اپنا یوم ولادت منایا، حضور نے اپنا یوم ولادت منایا تو حضور نے روزہ رکھا۔ سنت کی بڑی ہے، جدو تسی اپنی برتھ ڈے مناؤ، تسی اپنا میلاد مناؤ، اپنی سالگرہ مناؤ، جدو تسی روزے رکھو۔ سارے کو گل ہی نہ سمجھ آئی، سمجھ آئی ہے؟ سنت یہ کہ حضور نے اپنا میلاد انج منایا نا کہ جی حضور نے روزہ رکھیا اپنے میلاد تے، تے بھائی تہاڈی اپنی سالگرہ ہوندی تو تسی رکھو روزہ، پر تسی بڑے چلاک لوگ ہو، تسی آندے نہیں وہ اسی سنیاں دے کھاتے پانی حدیث ہے، ادھر اسی پکانے بھی لانے نے، اساں جناب علی مختلف طرح کی ڈشز پکانیاں نے، اساں 11 بیلیاں نوں سدنا ہلا گلا کرنا ہے۔ تیری برتھ ڈے تے ہلا گلا ہو سکتا ہے تے مصطفیٰ دی برتھ ڈے تے میلاد بھی نہیں ہو سکتا، ذکر میلاد بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو اتنے نالائق نہ بنا لو، اپنے آپ کو حضور سے اتنا دور نہ کر لو کہ کل جنت کا راستہ ہی بھول جاؤ۔ حضرت انس بن مالک، دیکھو تم جس مصطفیٰ کا ذکر میلاد سنتے ہو، حضور کی سیرت کو کیوں نہیں اپناتے؟ حضور کے جو شریعت طیبہ ہے اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ میرے حضور کی محبت دیکھو کہ وہ آپ سے کیسے کرتے، اور تم دیکھو کہ حضور سے کیسے محبت کرتے۔ حضور نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، تو آکھے جیسا کوئی نہیں پڑھنی۔ یہ حضور نال پیار ہے، یہ داڑھی مبارک یہ کوئی میری سنت ہے نہیں، یہ کدی سنت ہے؟ ایسا رکھنی نہیں نہ رکھ رہے، پھر پیار میں برا نہ ہوئے۔ ایتھے تے کسی من پسند جگہ دے لمبا صاحب بیاہ کروانا ہوگا، وہ پتہ لگے جی اگلے جڑے نے سننی نہیں، یہ آدھا چل کوئی نہیں بیاہ ہونا چاہیے میں بھی سننی نہ رہا، کہڑی گل ہے؟ اپنا ایمان عقیدے کا سودا کر لیں۔ کہنا یہ چاہنا ماں کہ اپنے آپ کو اتنا نالائق نہ بنا لیں، اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کر لیں کہ ہمارے دامن میں ایک محبت مصطفیٰ بچے نہیں وہ بھی نہ رہے۔ یہ آپ کی حضور سے بے وفائی کا عالم ہے۔ اب حضور کا آپ سے پیار کیا ہے وہ ذرا دیکھیں۔ میرے حضور کائنات کے اندر آئے، حضور نے فرمایا یا اللہ میری امت، اے میرے رب میری امت قیامت کا دن مینوں دے دیں، انہاں دا نام ہے مال میرے سپرد کر دیا، اللہ میری امت بخش دے۔ حضور معراج میں گئے، امت کا ذکر، شک صدر ہوا، امت کا ذکر، ہر جگہ امت کا ذکر۔ اچھا میرے مصطفیٰ نے ہر مقام پہ امت کا ذکر کیا، اور آج امت حضور کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ علامہ صاحب میں بڑی معذرت چاہنا تھوڑی کے اندر پتہ نہیں یہ گلاں سامعین کے مزاج کے مطابق ہے کہ نہیں، لیکن گلاں سچی ہے۔ حضور نے کس مقام کے امت کو بھولیا؟ حضور تے بلند ہوئی بات ہے، میرے حضور نے ہر موقع پہ امت کو یاد رکھا، لیکن امت نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، ہر جگہ پر جڑا بندہ انگلی اٹھاتا ہے 2 کروڑ کی گڈی کے اوپر بیٹھ کے آتا کہ یہی میلاد کا پیسہ اگر غریبوں پہ لگا دیتا تو اچھا نہیں تھا۔ میں کہ جناب محرام پہ بھی گزارا ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے کتنے چہرے ہیں، لوگوں کی کتنی زبانیں ہیں، ان پیارے بھائیوں کو سمجھائیں، ان سے کہیں کہ نام حضور سے بے وفائی نہ کریں۔ سنیں جی حضور کو امت سے کتنا پیار ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، 10 سالوں میں میرے مصطفیٰ نے کبھی ایک دفعہ بھی ایسا جملہ نہیں بولا کہ انس بن مالک کا دل ٹوٹ جائے۔ حضور نے دل دکھانے والی کبھی بات ہی نہیں کی، وہاں تو پیار ہی اتنا ہے، رحمت ہی اتنی، کرم نوازی اتنی۔ یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں تو آپ کے بغیر رہتے نہیں ہیں، قیامت کا دن ہوگا، حضور آپ کو کہاں تلاش کرے؟ میرے حضور نے فرمایا میں پل صراط پر ہوں گا،
ٹھیک ہے، میری امت گزری ہوگی میں ان کے لیے دعا کروں گا تاکہ یہ خیریت کے ساتھ گزر جائے۔ حضور اگر آپ وہاں نہ ہوئے، حضور نے فرمایا میں حوض کوثر پر ہوں گا، پیاسی امت کو میں اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا۔ یا رسول اللہ اگر میں وہاں بھی آپ کو تلاش نہ کر سکا، میرے حضور نے فرمایا پھر میں میزان پر ہوں گا۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ فرمایا میری امت کے نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، کمی بیشی ہوگی تو میں دعا کروں گا، اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ یا رسول اللہ اگر آپ وہاں پر بھی نہ ہوئے، فرمایا پھر میں جہنم کے قریب ہوں گا۔ فرمایا جو میرا امتی جہنم میں جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنے امتی کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ نام امتی دنیا تے حضور نو بھلے ہے نہ، قیامت والے دن امتی کو حضور نے بلایا، امتی کو ہمیشہ یاد رکھیا، تے جدو حضور نو یاد کیتا جائے تو امتیاں دا نبی نو یاد کیوں کر دے؟ میں کہتا ہوں یار نہ لگاؤ چنڈیاں، نہ ساؤنڈ لگواؤ، نہ لائٹنگ کرو، کچھ بھی نہ کرو، بیٹھ کے حضور کا ذکر کر لو، ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ تمہارے دل میں عشق رسول ہے، تمہارے دل میں محبت رسول ہے۔ اور آخری بات یاد رکھیں، اولیاء کاملین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں دلوں کی طہارت نصیب ہوتی ہے۔ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا بندہ کبھی بھی محروم رحمت نہیں رہتا، محروم فضل نہیں رہتا، ان پر اللہ کا فضل بھی ہوتا ہے اور اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں اپنا روحانی گائیڈر ضرور تلاش کریں، روحانی ٹیچر تلاش کریں۔ یہ استاد ہوتے ہیں، جیسے جامعہ کے استاد ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھانے والے استاد ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی تربیت کرنے والوں کو لفظ ہم پیر کا بولتے ہیں یا مرشد کا بولتے ہیں۔ آپ یہ جو بچے ہیں جو اسکول کالج کے ہیں، ان کو اگر پیر اور مرشد کا معنی سمجھ نہیں آتا تو ان سے کہو بیٹا یہ ہمارے روحانی ٹیچر ہیں، یہ ہمارے گائیڈر ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک عام سا بندہ فرید الدین کیسے بن جاتا ہے، ایک بندہ اپنی نگاہ کرم سے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ کیسے پڑھا دیتا ہے۔ ان کے پاس نسخہ کیمیا ہے کہ جس کے ذریعے بندوں کے سینوں میں محبت ولی، محبت علی، محبت غوث جلی اور محبت مصطفیٰ داخل کی جاتی ہے۔ تو جب آپ اس انداز سے میلاد منائیں گے، میلاد بیان کریں گے، میلاد سنیں گے، انشاءاللہ تعالی پھر ہماری مسجدیں بھی آباد ہوں گی، ہمارے مدرسے بھی آباد ہوں گے، پھر ہم دیر کے لنگر کی بجائے اس روحانی لنگر کو ہم ترجیح دیں گے۔ حضرت بہلول تنات ایک دن خلیفہ ہارون الرشید کے دربار کے قریب سے گزرے تو کیا ہوا؟ بادشاہ نے آخیا کہ ایسا کرو کہ بابرن ذرا اتنے چکو۔ انہوں نے ڈولی کے اندر بٹھا کے بابرن اتنا چک لیا۔ بابر نے آخیا تیری عادت بڑی عجیب لگی ہے مجھے، عجیب آدمی ہے تو بادشاہ جو ہو جا۔ بادشاہ اپنی حرکتوں تو بعد نہیں ہوتے۔ انہوں نے آخیا جناب تھوڑے کو ایک گل پوچھنی سی تے اس واسطے تو ذرا زحمت دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ انہوں نے کہا جناب تسی رب تک کیویں پہنچے، یعنی رب دا تانوں اتنا قرب کیویں جلدی عطا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جویں میں تیرے تک پہنچیا ہوں، جویں میں تیرے تک پہنچوں۔ نے کہا جی گل سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا میں تینوں ملنا ہوندا پہلے جا کے میں درخواست دینا جی بادشاہ نوں ملنا ہے، وہ درخواست اگے تیرے وزیر اعظم کول جاندی، صدر کول جاندی، سارے کول ہوندی، پھر پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جانا سی، پھر سال 2 سال بعد جا کے تیرے تک پہنچنی سی تے پھر جناب میں تینوں ملنا سی۔ تے تو چنگا کیتا ہے کہ اے میرا پند مکایا ہی اتوں تیری نظر پئی ہے تھلے میں ادا چھوڑ گئے۔ آپ نے فرمایا گل یہ کہ رب تعالیٰ جب کسی بندے نال محبت کر دینا پھر رب تعالیٰ یہ جڑے فاصلے نے، دوریاں نے، یہ جڑا دور ملن دا پروسیس ہوندا ہے، اللہ سارا ختم فرما کے اس بندے نو اپنا قرب عطا کر دیتا۔ یہ قرب بندے نو کدوں عطا ہوندا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، جدو بندہ اتباع رسول دے اندر بندہ محب ہو جاتا ہے، حضور دی اطاعت و اتباع دا نور مل جاتا ہے، یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب
محبوب بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تاجدار کائنات علیہ السلام کے تصدق سے آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔